جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی وہ معروف منافق ہے جو رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان باہر نکلے تو یہ شخص درمیان میں جا کر ایک تہائی حصہ یعنی تقریباً 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، اور اس نے کہا جی آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی، لہذا ہم باہر جا کر نہیں لڑیں گے، اور 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ پھر یہ وہی شخص ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، جس کا قصہ سورہ النور کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کا مرکزی کردار یہی آدمی تھا۔ پھر اسی طرح اس نے ایک موقع پر کہا تھا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو سب سے بڑا عزت والا ہے وہ اس مدینہ میں سے سب سے ذلیل شخص کو نکال دے گا۔ نعوذ باللہ، اس کا اشارہ اللہ کے نبی کی طرف تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ تو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی، تو ان کا بیٹا عبداللہ ہی یہ مدینہ کے دروازے پر یا رستے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو روک دیا اور کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس کو نکالتا ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو مدینہ میں نہیں آنے دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بیٹے نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کے سر قلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اگرچہ منافق تھا یا دیگر منافقین جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھتے تھے، دل کے اندر ان کے کفر تھا لیکن زبان سے وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو ظاہری طور پر تو وہ مسلمانوں کے اندر ہی شمار ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو جب یہ مرا، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا لما توفی عبداللہ بن ابی، جب عبداللہ بن ابی مرا، فوت ہوا، جاء ابنہ، تو اس کا بیٹا آیا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو اس نے کہا اعطنی قمیصک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی قمیض دے دیں، اکفنہ فیہ، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں، فاعطاہ ایاہ، تو اللہ کے نبی نے وہ اس کو دے دی۔ تو بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل تدفین سے پہلے ہوا، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تدفین سے پہلے آئے اور اپنے باپ کے لیے قمیض طلب کی۔ لیکن بخاری میں ایک روایت ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے قبر میں داخل کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا، پھر اسے باہر نکالا گیا اور پھر اسے قمیض پہنائی گئی۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ممکن ہے دونوں روایات کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پہلے قمیض دینے کا وعدہ کر لیا ہو، اور بعد میں جب آپ کو وعدہ یاد آیا تو آپ نے پھر قبر سے اس کو نکلوا کر اس کو قمیض پہنائی ہو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو آپ نے سب کو لباس دیے، اور حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ قد لمبا تھا، وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے غزوہ بدر میں، تو انہیں کوئی قمیض پوری نہیں آ رہی تھی، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنی قمیض ان کو دے دی۔ تو ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہوں کہ اس نے میرے چچا کو قمیض دی تھی تو آج میں اس کو قمیض دے دیتا ہوں۔ لیکن ان کے بیٹے نے قمیض اس لیے لی تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پہنانے سے اس شخص پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے، کچھ نرمی ہو جائے، یا اللہ اس کو معاف کر دیں۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم،
کہ اے نبی آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ منافق تھے اور انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، مسلمانوں کو ہر موقع پر تکلیف دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اس لیے اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت تھی، آپ کی یہ رحمت تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ منافق آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کئی ایک باتیں کی، کئی ایک مواقع پر مسلمانوں کو تکلیف دی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض جو ہے وہ دے دی۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد کریم تھے، آپ کسی بھی سائل کو رد نہ کرتے تھے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے احسان کا بدلہ ضرور چکاتے تھے۔ چونکہ عبداللہ بن ابی نے آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کو قمیض دی تھی تو اللہ کے نبی نے وہ احسان کا بدلہ چکا دیا اور موت کے وقت اس کو اپنی قمیض دے دی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کسی کی نیکی کا نیکی کے ساتھ ہی بدلہ دینا چاہیے، اگرچہ وہ منافق ہی کیوں نہ ہو، کسی نے اگر آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ بھی اس کا بدلہ نیکی سے ہی دیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں کے ساتھ بظاہر مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا، بے شک ان کا نفاق مشہور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارا کام ہے ظاہر پر عمل کرنا، جو دل کی بات ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ معاملہ اللہ کا اور ان کا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ کفن میں اگر قمیض ہو تو بھی قمیض پہنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کتنی محبت اور پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ، جو عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا تھا، چونکہ یہ تو خالص مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، تو انہوں نے قمیض مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دے دی۔ تو یہ آپ کا تعلق تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دلی احترام کرتے اور ان کی خواہشات کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر سفید کپڑے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ خود بھی سفید کپڑا پہنو، اس کا استحباب بیان کیا جا رہا ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن پہناؤ۔ تو فرمایا البسو من ثیابکم البیاض البیاض، اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنو، یعنی کپڑوں کے کئی ایک کلر ہوتے ہیں لیکن تم سفید کپڑے پہنا کرو۔ البسو من ثیابکم البیضا، بعض روایات میں بیضا ہے اور بعض میں بیاضا ہے۔ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، یہ تمہارے سب سے بہترین کپڑے ہیں، یعنی سفید کپڑے تمہارے بہترین کپڑے ہیں۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم انہی سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ تو سفید کپڑے پہننا یہ ایک مستحب عمل ہے، اللہ کے نبی کو پسند تھا، اور اللہ کے نبی اکثر سفید کپڑا ہی پہنتے تھے، اگرچہ کبھی کبھار آپ دوسرا کپڑا بھی پہن لیتے، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پہنتے اور آپ کو سفید کپڑا پہننا پسند اور محبوب تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زندوں اور مردوں کے لیے سفید لباس پہننا مستحب ہے، یہ واجب اور ضروری کی بات نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تو سفید کپڑوں میں کفن دینا اگرچہ مشروع ہے لیکن بوقت ضرورت دیگر کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ریشمی کپڑے میں کفن دینا یا اس طرح تصویروں والے کپڑے میں کفن دینا یہ جائز نہیں، یعنی وہ کپڑا جو زندہ کے لیے
پہننا جائز نہیں، وہ کپڑا میت کو بھی نہیں پہنایا جائے گا۔ اور یہ سفید کپڑوں میں کفن دینے کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام ہے، یعنی مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن دیا جائے گا اور عورتوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن پہنایا جائے گا۔ اور پھر کفن کے اندر احسان، یعنی اچھا اور عمدہ کفن دینا، اس کا حکم ہے۔ وہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کفن احدکم اخاہ، جب کفن دے تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو، فلیحسن کفنہ، تو وہ اس کو اچھا کفن دے۔ تو اچھے کفن سے مراد صاف ستھرا کپڑا اور عمدہ کپڑا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بہت قیمتی یا ریشمی یا بہت مہنگا کپڑا جو ہے وہ لباس کے طور پر دے دیا جائے۔ اچھا صاف ستھرا دھلا ہوا اور عمدہ کپڑا اس سے مراد ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن پہنائے، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، تو وہ اس کو اچھا کفن پہنائے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفن دینا جو ہے یہ تو واجب ہے، لیکن کفن بہتر ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، کوئی ردی قسم کا کپڑا نہیں دینا چاہیے کفن میں۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنی گفتگو کے اندر پیار بھرے شیریں اور میٹھے بول جو ہیں وہ بولنے چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ اخاہ، اپنے بھائی کو کفن دے، تو اس سے پیار اور محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اچھے الفاظ استعمال کرنے سے۔ وعنہ، اور انہی سے ہی یعنی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یجمع بین الرجلین، جمع کرتے تھے دو دو آدمیوں کو، من قتل احد، شہدائے احد میں سے، فی ثوب واحد، ایک ایک کپڑے میں، چونکہ شہداء کی تعداد زیادہ تھی اور کپڑے تھوڑے تھے، تو ایک ایک کفن کے اندر دو دو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ تو جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے فَيُقَدِّمُهُ فِي اللحد، اسے لحد میں پہلے اتار دے۔ وَلَمْ يُغَسِّلُوا، انہیں نہ تو غسل دیا گیا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی انہوں نے ان کے اوپر نماز پڑھی۔ تو شہداء کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو شہید جو ہوتا ہے وہ اپنے انہی کپڑوں میں جن کو خون لگا ہوتا ہے، قیامت کے دن انہی کپڑوں کے اندر اٹھایا جائے گا اور اس کے جسم سے خون جو ہے وہ رس رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اسی طرح شہید آدمی کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے وقت ایک کفن میں دو آدمیوں کو کفنانا جائز ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت دو یا اس سے زیادہ میتوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اس میں دیکھا جائے کہ جو صاحب قرآن ہے، جس کو قرآن مجید زیادہ یاد تھا، اس کو آگے رکھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسروں کو بھی معاف فرما دے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شہداء فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو غسل نہیں دیا جاتا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو غسل مت دو، ان کا ہر زخم قیامت کے دن خوش یہ مشک کی سی خوشبو دے رہا ہوگا، اس سے خوشبو اٹھ رہی ہوگی۔ اس طرح شہداء کا جنازہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض روایات ایسی ہیں جن میں شہداء کے جنازے کا تذکرہ ہے، یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر 70 تکبیریں کہنے کا تذکرہ ہے۔ تو وہ ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح روایات کے مطابق شہداء کے جنازے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو
خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر کفن کے حوالے سے ہمیں ہدایات یہ دی گئی ہیں کہ کفن زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، یعنی مہنگا کفن جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اسے پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ صاف ستھرا اور عمدہ کپڑا جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ مہنگا کفن جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت جلد بسیدہ ہو جانے والی چیز ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے، لا تغالوا فی الکفن، کفن میں مبالغہ آرائی نہ کرو، یعنی حد سے مہنگا کپڑا نہ خریدو۔ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا، کیونکہ یہ بہت جلد چھین لیا جاتا ہے، یعنی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کفن کا کپڑا جو ہے وہ آخر کار ختم ہو جاتا ہے، اس کو مٹی کھا جاتی ہے، مٹی کے کیڑے جو ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ رواہ احمد رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی حکم بیان فرماتے تو اس کی حکمت اور اس کی علت بھی ساتھ بیان کر دیتے، تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اب اللہ کے نبی نے جہاں مہنگا کفن خریدنے سے منع فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی علت بھی بیان فرما دی، کیونکہ یہ عنقریب بسیدہ ہو جائے گا اور فائدہ نہیں ہے کہ آپ اتنا مہنگا جو ہے وہ کفن پہنائیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ جو پیچھے بات گزری تھی کہ کیا خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے، تو بالکل دے سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی موت کے وقت میاں بیوی کا آپس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت اپنے خامد کو اور خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ میاں بیوی ہیں اور اگر دونوں جنت میں گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی میاں بیوی بنا دے گا اور دونوں کو اکٹھا کر دے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لها، انہیں کہا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسل تو کی، تو تجھے میں خود ہی غسل دوں گا۔ رواہ احمد و ابن ماجہ وصححہ ابن حبان، اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اور بیوی جو ہے وہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو میں خود تجھے غسل دوں گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھیں، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہ تھے۔ اسی بنا پر آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو میں آپ کو غسل دوں گا، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہلے ہوگی یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پہلے ہوگی، اور ہوا ایسے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فوت ہو گئے اور سیدہ عائشہ جو ہیں وہ بعد میں فوت ہوئی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیوی کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ وفات کے بعد یہ کہنا کہ بیوی جو ہے اس کا میت سے تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ بیوی کا تعلق جو ہے وہ اپنے خاوند سے رہتا ہے، کیونکہ وفات کے بعد دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں، یعنی اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں بیوی کا حق ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں خامد کا حق ہے۔ اور قیامت والے دن اگر اللہ دونوں کو جنت میں بھیج دیں تو وہ دونوں جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے،
اور بیوی جو ہے وہ جنت کی حوروں کی سردار بن کر وہاں پر اپنے خاوند کے پاس رہے گی۔ باقی رہا مسئلہ باندی کا، کہ اگر تو باندی کسی کی فوت ہو جاتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر تو آقا نے اس کے ساتھ مباشرت کر لی تھی تو پھر تو اس کا حکم بیوی والا ہی ہے، وہ اس کو غسل دے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے مباشرت نہیں کی تھی تو پھر وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کے لیے ابھی غیر محرم ہی ہے۔ اس کے بعد وعن اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ان فاطمہ رضی اللہ عنہا اوصت، بے شک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ ان یغسلها علی، کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی غسل دیں جو ان کے خامن تھے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھیں، تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے غسل جو ہے وہ ان کے خامد علی ہی دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل دیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہے حضرت علی سے رمضان المبارک میں 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور 11 رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ گویا کہ تقریباً 15 اور 9 24 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی اللہ کے نبی کے 6 ماہ بعد، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو حد لگا کر قتل کیا جائے، بے شک وہ زنا کی حد ہو یا قتل کے بدلے قتل ہو، تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ غامدیہ عورت جو اللہ کے نبی کے پاس آئی اور انہوں نے خود آ کر اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، لیکن وہ اس وقت زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ پھر آئی، تو اللہ کے نبی نے کہا تم پھر چلی جاؤ، اس کو جا کر دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا پینا شروع کر دے تو پھر آنا۔ اور جب بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا تو وہ پھر آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو۔ تو رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کر کسی کو قتل کر دینا، کسی کو ختم کر دینا۔ تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سارے اہل مدینہ پر پھیلا دی جائے تو وہ سب کو وسیع ہو جائے اور سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اس قصہ کے بارے میں یہاں پر پوری حدیث بیان نہیں کی گئی، صرف موضوع سے متعلقہ کلمہ جو ہے وہ آخر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فی قصۃ الغامدیہ، غامدیہ عورت کے قصہ میں، التی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمہا فی الزنا، وہ عورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا تھا زنا کی حد میں۔ قالا فرمایا، ثم امر بها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا، فصلی علیہا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ودفنت، اور اسے دفن کر دیا گیا۔ یعنی جب کسی کے اوپر حد لاگو کر دی جاتی ہے تو حد کے نفاذ کے بعد اس کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگلی حدیث میں خودکشی کرنے والے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وعن جابر بن سمورہ، سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، قتل نفسہ بمشاقصہ، جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، بمشاقصہ، چاقو یا بھالے کے چوڑے پھل کے ساتھ، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ فلم یصلی علیہ، تو آپ نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔
پچھلی حدیث میں تو حد لاگو ہونے پر عورت جو ہے وہ فوت ہوئی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن یہاں پر ایک شخص نے خودکشی کی اور اس خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی۔ لیکن بعض روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا جو آدمی ہے اس میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جس طرح اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، لیکن قوم کے معزز اور جو نیک لوگ، بزرگ بزرگ یعنی معزز اور بزرگ لوگ جو ہیں وہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، عام مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ کیونکہ نسائی شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ جیسے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقروض شخص ہوتا تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، ہاں البتہ صحابہ کو فرما دیتے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو جس پر حد لاگو کی گئی ہے اس کی تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن جو خودکشی کرنے والا شخص ہے اس کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ بالکل نہیں پڑھی جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، تو کبیرہ گناہ کا جو مرتکب شخص ہو اس کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہاں البتہ ایسے کبھی عمل کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے جو قوم کے علماء یا بزرگ لوگ ہیں وہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، عام لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہے قبر پر نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم۔ یعنی اگر کسی شخص نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ جا کر پڑھوں دفن کیے جانے کے بعد، تو قبر پہ بھی جا کر نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں کیونکہ کھڑے ہو کر ہی ساری دعائیں کرنی ہوتی ہیں، تو قبر پہ بھی جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پوچھا اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے گویا کہ اس کا معاملہ چھوٹا سمجھا اور کہا کہ اللہ کے نبی کو کیا بتانا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ اللہ کے نبی اس کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ جا کر آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی قصۃ المرأۃ التی، اس عورت کے قصے میں، التی کانت تقم المسجد، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ کیا مروی ہے؟ قال، فرمایا، فسأل عنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ فقالوا، تو صحابہ نے کہا، ماتت، وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اس کے بارے میں خبر کیوں نہیں دی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، راوی کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے اس کے معاملے کو معمولی خیال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ، رہنمائی کرو، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ فدلوہ، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی۔ فصلی علیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وزاد مسلم، اور امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان هذه القبور، بے شک یہ قبریں، مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، یہ اہل قبور کے لیے اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ،
اور اللہ انہیں روشن کر دیتا ہے ان کے لیے بصلاتی علیہم، ان پر میری نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ یعنی جب میں کسی کی قبر پر نماز پڑھ دیتا ہوں تو اللہ ان کی قبروں کو ان کے لیے روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں، مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور کوڑا کرکٹ سے پاک رکھنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مساجد کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جس سے نمازوں کو راحت محسوس ہو۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مسجد کے اندر عورت بھی صفائی کر سکتی ہے، عورت بھی صفائی کر سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی کتنی خیر خبر رکھتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جہاں اس عورت کی نماز جنازہ قبر پر پڑھنے کے بارے میں ثابت ہے، اسی طرح ایک روایت میں حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ بعد ان کی قبر پر جا کر پڑھی تھی، کیونکہ ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کی موت پر کسی کو اطلاع دینا یہ جائز ہے۔ ہاں البتہ واویلا کرتے ہوئے، قمیض پھاڑ کر، سینہ کو بھی کرتے ہوئے، منہ نوچتے ہوئے کسی کی خبر دینا موت کی، یہ عہد جاہلیت کا دستور تھا جو منع ہے، جس طرح کہ آگے حدیث آئے گی، اس کو نائی کہتے ہیں۔ یعنی وہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بار بکھیر لیتا، اپنی قمیض پھاڑ لیتا، اپنے گالوں کو نوچتا اور بری کیفیت بنا کر واویلا کرتے ہوئے، چیخو پکار کرتے ہوئے گلیوں کے اندر جو ہے وہ آوازیں لگاتا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، وہ تو فلاں تھا، وہ فلاں تھا، اس کی تعریفیں کرتا۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ پھر اچھا کام کرنے والے کی خوبی کو سراہا جانا چاہیے تاکہ دیگر لوگوں کو وہ اچھا کام کرنے کی رغبت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھ کے گویا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے شخص کی فضیلت کو واضح کیا ہے کہ یہ بہت ہی افضل اور اچھا کام ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے آپ کو ایک تو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے، اور دوسرا آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ مجھے اس کی قبر پر لے چلیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک میت کی کئی نماز جنازہ ہو سکتی ہیں، 1 2 3 جتنی بھی نماز جنازہ پڑھی جائیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ بسا اوقات نیک لوگوں کی قبروں میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، جو کسی کی بخشش اور مغفرت کی دعا سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ مرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب مسجد کی صفائی کرنے والا شخص اتنا افضل اور اعلی ہے اور تکریم کا مستحق ہے، تو مسجد میں گند پھینکنے والا اور مسجد کی توہین کرنے والا وہ کتنا گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد نوحہ کرتے ہوئے ایک مخصوص انداز میں کسی کی موت کی خبر دینا جو دور جاہلیت کا انداز تھا، اس کی ممانعت۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ سیدہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن النعی، اللہ کے نبی منع کرتے تھے عن النعی زمانہ جاہلیت کی طرح اعلان کرنے سے۔ تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کپڑے پھاڑ لینا، اپنے گالوں کو نوچنا، اسی طرح بالوں کو بکھیر لینا، اور پھر نوحہ کرتے کرتے گلیوں کے اندر چکر لگانا اور کسی کی خبر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جس طرح آج ایک عمومی انداز میں کسی کی موت کی خبر دی جاتی ہے اسپیکر پر، یا ویسے سوشل میڈیا پر خبر دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
रवाहु अहमद व तिरमिजी व हसनहु, इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया है और इमाम तिरमिजी ने इसको सही करार दिया है। अब गायबाना नमाज जनाजा का हुक्म, कि किसी शख्स की गायबाने नमाज जनाजा भी पढ़ी जा सकती है, बेशक उसकी नमाज जनाजा पहले पढ़ी जा चुकी हो या ना पढ़ी गई हो, दोनों तरह से ही दुरुस्त है। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नअन नजाशिया, आपने मौत की खबर दी नजाशी की, फिल यौमिल्लज़ी मात फीही, उस दिन जिस दिन वो फौत हुआ था। तो नजाशी जो है ये हबशा के बादशाह थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, तो वो मुसलमान हो गए। लेकिन वहाँ पर जब वो फौत हुए तो कोई उनकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसकी मौत की खबर दी बल्कि उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। लेकिन अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़ी भी गई हो फिजिकल तौर पर, जहां पर वो फौत हुआ है वहां पर, तो दूसरी जगह पर भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है। वह खराजा बिहिम इलल मुसल्ला, और अल्लाह के नबी सहाबा को लेकर नमा नमाज जनाजा के लिए ईदगाह की तरफ निकले। फसफ़ा बिहिम, उनकी नमाजें, उनकी सफ़े दुरुस्त कराई। वह कब्बर अलैहि अरबान, और उस पर चार तकबीरें कहीं, यानी नमाज जनाजा में चार तकबीरें कहीं। मुत्तफ़क़ुन अलैह, यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। तो नमाज जनाजा में मारूफ चार तकबीरें होती हैं, अगरचे बाद रिवायात में पाँच छः या इससे ज़ायद तकबीरों का भी तज़किरा है, लेकिन ज़्यादा रिवायात में चार तकबीरों का ही तज़किरा है। यानी पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा या कुछ आयात कुरान मजीद की तिलावत, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ, और तीसरी तकबीर के बाद मैयत की बख्शिश के लिए दुआएं जो अल्लाह के नबी से साबित हैं, और चौथी तकबीर के बाद सलाम। तो ये एक मारूफ तरीका है नमाज जनाजा का। वान इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि मा मिन राजुलिन मुस्लिमिन यमूतु, जो कोई मुसलमान भी फौत हो जाए, फ़यक़ूमु अला जनाज़तिही अर्बाऊन रजुलन, बस उसके जनाजा पर 40 आदमी खड़े हो जाएं, ला युशरिकून बिल्लाहि शैया, जो अल्लाह के साथ शिरक ना करते हों, तौहीद परस्त। तो अल्लाह क्या करेंगे, इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फी, अल्लाह उसके बारे में उनकी सिफारिश को कबूल करेंगे। तो नमाज जनाजा में चूंकि मैयत की बख्शिश के लिए दुआ की जाती है, तो दीगर रिवायात में, एक रिवायत में 100 का तज़किरा भी है। तो इससे यह मालूम होता है कि जनाजे के अंदर लोगों की कसरत ये मैयत के लिए फ़ायदा मंद है और मैयत की बख्शिश का ज़रिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में फरमाया कि अल्लाह उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को कबूल करेंगे। तो क्या सिफारिश की जा रही होती है कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, उसको बख्श दे, इसको माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। तो ये अहले ईमान की सिफारिश जो है मैयत के लिए फ़ायदा मंद है। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। तो मैंने कहा था कि हम आइंदा से हर हफ्ते एक बंदे की प्रेजेंटेशन ले लिया करेंगे। तो आज किसने प्रेजेंटेशन पेश करनी थी? किसी ने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशन पेश कर दूंगा।